نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب نبی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے جملہ شمائل خصائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں اس طرح جمع فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضلیت و اکملیت میں معیار آخر قرار پائے۔ اسی لحاظ سے حسن و جمال کا معیار آخر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حسن و جمال کا سر چشمہ ہے۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن چاند پوری جوبن میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ داری دار چادر تھی۔ فرماتے ہیں اس رات کبھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس میرے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بھی زیادہ حسین تر لگ رہے تھے۔ میں نے زلف والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسین شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوب تر کوئی شخص نہ تھا، نہ ہی میری نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس کے جمال و کمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھ نہ پاتا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے اور پوچھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر تھے، اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن بیان کرنے میں دلیر ہوتا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پر رکھ لی، کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ کر دیا جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی رنگت سفید تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنگ و روپ کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ پر نور تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی رنگت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنگ کے اعتبار سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ انہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سفید اور چمکدار تھا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ نہ زیادہ سفید تھا نہ گندمی تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید اور سرخ تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید اور گندمی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال بے مثال تھا، جس میں اطہر کی رنگت نور کی کرنوں کی رم جم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو کائنات کی کسی مخلوق سے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے کسی ریشم کو چھوا تک نہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ ملائم ہو۔ کتب احادیث میں یہ درج ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لطیف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سورج اور چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شمس و قمر میں آپ کا سایہ نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور خوشبودار تھا، جیسے کہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہو۔ یہاں اس بات کو واضح کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی جو خوشبو تھی وہ ذاتی تھی۔ یہاں اس خوشبو کی بات نہیں ہو رہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کرتے تھے۔ حضور کسی خوشبو کے محتاج نہیں تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے غسل دیا، غسل کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے خوشبو کے حلے شروع ہو گئے۔ ہم نے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد مدت گزر گئی،
میں کھانا بھی تیار کرتی تھی، وضو بھی کرتی تھی، گویا کہ گھر کے جتنے بھی کام تھے میں خود کرتی تھی، لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو نہیں گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ کستوری سے بھی اعلیٰ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے مبارک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور اس کی خوشبو عمدہ کستوری سے بڑھ کر تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، بعد میں آنے والا شخص آپ کی خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا و مافیہ کی ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں قاسالی کے دور میں جب عوام میں غلہ تقسیم کرنے کا نظام قائم کیا، اب اس فصل آنے میں 3 ماہ باقی تھے، غلے کا سٹاک ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ لوگوں کو غلے کی فراہمی کیسے ممکن ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا، کہا کہ آپ اپنے چہرے کو بے نقاب کر دیجئے۔ روایت میں آتا ہے جو بھوکا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو بے نقاب دیکھ لیتا اس کی بھوک مٹ جاتی۔ آؤ حضور کی دہلیز پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بھوکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو صدیق تو بھوکے ہیں، تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا عمر کہاں آئے ہو؟ عرض کی حضور بھوکا ہوں، اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری کیفیت بھی ایسے ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کو ساتھ لیا، ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت صاحب خانہ گھر میں موجود نہ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ تو میٹھے پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی آ گئے۔ جب اس انصاری صحابی نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لائے ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ گئے اور یہ کہتے جاتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ پھر اس صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ بھی دونوں ساتھ تھے، اپنے باغ میں لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تازہ کھجوریں جو ہے وہ پیش کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی۔ شمائل ترمذی کے حاشیے میں یہ حدیث مذکور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔